مصنف فضل احمد کریم فضلی 12ویں جماعت 1906 سے 1981 ناول نگار، شاعر، نثر نگار، سول ادبی اور فلمی خدمات، ابتدائی زندگی، تعلیم، تصنیفات، طرز تحریر کی خصوصیات۔ ابتدائی زندگی اور تعلیم۔ پیدائش 4 نومبر 1906 کو بہرائچ، اتر پردیش، بھارت میں پیدا ہوئے۔ اصل نام سید فضل احمد کریم نقوی تخلص فضلی تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر اور قرآن پاک سے بعد الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا۔ 1930 میں ICSS کے امتحان میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تحقیقی مقالہ دی اوریجنل ڈیولپمنٹ آف پرشین غزل پیش کرتے ہوئے آکسفورڈ یونیورسٹی سے DLitt MPhil PhD کی ڈگری حاصل کی۔ سول خدمات، بنگال میں مختلف اہم شعبوں میں خدمات انجام دی، بشمول ریلیف کمشنر، تعلیم کے محکمے میں سیکرٹری کے عہدوں پہ فائز رہے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں اولڈ بوائز کے صدر رہے۔ تقسیم ہند کے بعد مشرقی پاکستان میں سیکرٹری محکمہ تعلیم، سیکرٹری کشمیر امور کے عہدے فرائض انجام دی۔ 1951 میں امریکی حکومت کی دعوت پر امریکہ میں مہمان لیکچرر کے طور پر تقاریر کی۔ ادبی خدمات، شاعری، شاہکار شعری مجموعے نغمۂ زندگی، چشم غزال، اشعار میں کلاسیک کے جمال، عصری سماجی شعور کا امتزاج، واضح نثر نگاری اور ناول نگاری، مشہور ناول خون جگر ہونے تک 1945 میں بنگال کے قحط پر لکھا۔ خون جگر ناول میں بنگال قحط کی حقیقت کا حقیقی زندگی کے انداز میں پیش کیا۔ اس ناول کا پس منظر 1945 کا بنگال ہے۔ فلمی خدمات، ریٹائرمنٹ کے بعد کراچی منتقل ہو گئے، فلم ساز بنے۔ اہم فلم چراغ جلتا رہا 1962 میں ہدایت کار اور اسکرپٹ لکھا۔ ایسا بھی ہوتا ہے میں وقت کی پکار اصلاحی فلمیں تھیں جن میں وقت کی قدر، قومی فریضے کا پیغام دیا گیا۔ وفات 1981 کو کراچی، پاکستان میں PCHS میں تدفین ہوئی۔ فضل احمد کریم فضلی کی تصانیف مختلف اصناف ادب پہ محیط ہیں، جن میں شاعری، تنقید، نمایاں تصانیف کی فہرست دی جا رہی۔ ناول خون جگر ہونے تک اشاعت 1945 میں ہوئی۔ موضوع بنگال کے قحط کی عکاسی کی گئی جو اردو ادب میں قحط بنگال کی اولین ترجیح سیر ہونے تک تقسیم ہند، اس کے بعد کی صورتحال پہ لکھا گیا۔ فلسفیانہ اور تجزیہ جہانی دانش تنقید، دو مضامین جس میں ادیب تصنیف ان کی علمی فکری تجزیے کو ظاہر کرتی۔ یادوں کی دنیا، خود نوشت سوانح، خاک نما یادداشتیں، شخصیات کا بیان کیا گیا۔ شعری مجموعے نغمۂ زندگی، اشاعت 1941، فکری و سماجی موضوعات پہ انداز بیان سادہ، انگریز چشم غزال، تغزل، فلسفہ، سین امتزاج، ان کا شعری اسلوب کچھ جیسا، اصلاحی فلمیں، فریضے، اخلاقی پیغام، تحقیقی مقالہ، ان کا انگریزی تحقیقی مقالہ تھا جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں پیش کیا گیا۔ مضامین اور لیکچر مختلف علمی ادبی موضوعات پر کے لیکچرر رسائل میں شائع ہوئے۔ وسیع مطالعہ شخصیت کے تحریریں اردو ادب میں ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ طرز تحریر کی خصوصیات: نمبر 1، فلسفیانہ سوچ و فکر۔ ان کی تحریریں محض واقعات کا بیان نہیں ہوتی بلکہ ان میں فلسفیانہ سوچ نمایاں ہے۔ زندگی، انسان، معاشرہ، اقدار کو عقلی، دینی اور تہذیبی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ مثال ان کے ناول سحر ہونے تک میں تہذیبی شعور، ان کی نظم دوران برصغیر کی مسلم تہذیب، عروج و زوال کی تاریخی ورثہ شامل ہے۔ مغربی ادبی شائستگی اور زبان کی نفاست کی تحریروں میں شائستگی اور زبان کی نفاست، فصاحت، بلاغت، محاورہ، شعری رنگ پایا جاتا ہے۔ ادبی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جدید اسلوب کو بھی اپناتے ہیں۔ علمی استعاراتی انداز، صبح بلکہ تبدیلی، بیداری اور روحانی کی علامت، اصلاحی و تنقیدی شعور۔ ان کی تحریروں میں اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ، سچائی تلاش کا عنصر ہے۔ مذہب، سیاست و تعلیم رکھتے ہیں۔ ان کی تنقید مضامین ناول سیاسی بیماریوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانیہ کا وقار اور توازن، جذبات کی سنسنی خیزی کے بجائے توازن ہوتا، قاری کو متاثر کرنے کے لیے چیز کو پکار نہیں کرتے، فکری سطح پر نارمل بات کرتے ہیں۔ مذہبی اسلامی اقدار، مادیت پرستی کے خلاف روحانیت کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ شعری حسن کا نثری اظہار کے جملے نثری ہوتے ہیں، وہ اکثر شعری آہنگ لیے ہوتے ہیں جو پڑھنے میں ایک سوز، نرمی، رچاؤ پیدا کرتے ہیں۔ خوبی خاص طور پر ان کے ناول اور خود نوشت میں موجود ہے۔